اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز پھر 2 دن کا ناغہ ہوا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کچھ ایسی خبروں کی اس میں ہوں اور باقاعدہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں اور پتہ کرتا ہوں اور ذاتی سورس سے اور ذاتی اس سے، تاکہ کسی قسم کی عوام کو یا لوگوں کو ایسی بات نہ پہنچے کہ جو بات میں غلط ثابت ہو۔ ویورز اس سے پہلے میں کافی ایسی باتیں اپنے ویلاگز کے اندر بتا چکا ہوں، کافی ایسی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بالکل 500% درست ثابت ہوئی۔ مثلا میں مولانا فضل الرحمان کے لیے دین فروش کا جو لفظ استعمال کرتا تھا، وہ ریزیوم چینج آپریشن کے بعد آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ترین شخص ہے۔ کہ پہلے مہنگائی مکاؤ مارچ، کتنے اس نے مہنگائی کے نام پہ مارچ کیے، کبھی اسرائیل کے نام پہ مارچ کیے، لیکن اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اسرائیلیوں سے بھی اس شخص کے تعلقات ہیں، اور جو ڈیلیگیشن ریزیوم چینج آپریشن کے بعد جو امپورٹڈز نے اسرائیل بھیجا تھا، اس کے اندر بھی اس کے لوگ شامل تھے، یعنی کہ جمعیت علماء اسلام کے۔ اور اس کے علاوہ اب جو پاکستان کے اندر مہنگائی انتہائی اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں کہ پیک پر پہنچ چکی ہے، تو اس وقت یہ شخص کیسے خاموش ہوا ہے اور کسی چیز کا سوال کا جواب نہیں دیتا، تو اس سے آپ اس کے گھنونے چہرے کا استعمال کر لیں۔ ایک حدیث ہے کہ اور جب تم ان کو کہو گے کہ تم فساد برپا کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ اسی شخص کے لیے یہ حدیث میرا خیال ہے کہ بیان کی گئی تھی۔ اب آتے ہیں ذرا سا جس چیز کے لیے میں ویلاگ کرتا ہوں یا جس چیز کی میں آپ سے بات کر رہا تھا خبر کی، تو خبریں یہ ہے، امپورٹڈ خبرز ہیں جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، پاکستان کے آنے والے اس سے یعنی کہ تاریخ سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امپورٹڈز کو لے کر آئے تھے اب وہ ہینڈز اپ ہو چکے ہیں، اور ایسے ہینڈز اپ ہو گئے ہیں کہ یعنی کہ اب وہ ریورس کرنے کی جو تجاویز ہیں، بلکہ ریورس تو تقریباً آپ 2-4 دن میں 10 دن کے اندر دیکھ ہی لیں گے کہ جس طریقے سے یہ تمام کو ملایا گیا تھا اسی طریقے سے اب یہ بکھر جائیں گے، یعنی کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے اور ریزیوم چینج آپریشن کے اندر جنہوں نے دانستہ یا نادانستہ غلطی کی تھی، وہ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ بھی تقسیم ہو چکے، اور ان کے اندر سے بھی اکثریت نے کہہ دیا کہ نہیں جی، جو عمران خان کی یا تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بالکل صحیح تھی، اور اس وجہ سے درپردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اور اب جو ڈائلاگ چل رہے ہیں ٹیبلز کے اوپر، اس کے اندر صدر پاکستان جو ہیں عارف الوی صاحب، وہ بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے اندر گلے شکوے بھی دور ہو چکے ہیں، اور کافی حد تک جو برف ہے وہ بھی پگھل چکی ہے، اور اب بات صرف اور صرف اس پہ ہو رہی ہے کہ ان کو رخصت کب کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کے جو امپورٹڈز کے گھنونے چہرے تھے کہ انہوں نے آ کے عوام کے لیے، قوم کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ وہی شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، آٹا آج وہ 115 روپے کے اوپر لے گیا۔ اسی طریقے سے یہی جو کہتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئیں گے، وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں لے گئے، زرعی اجناس کی قیمت کہاں سے کہاں لے گئے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک مہنگائی کا ایسا ریزیوم آیا کہ جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کانپ رہے ہیں لوگ۔ بجلی کے بلوں کو لے لیں، گیس کے بلوں کو لے لیں، گیس کی شارٹیج کو لے لیں، پیٹرولیم مصنوعات کو لے لیں، آٹا چینی چاول دال ان کی مہنگائی کو لے لیں، سبزیوں کی مہنگائی کو لے لیں، یعنی کہ جس چیز کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ اگلا دکاندار آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں آئی اتنے کی نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنا فوکس رکھا وہ صرف اور صرف کیا رکھا کہ ہمیں کسی طریقے سے ہم گرفتار نہ ہو سکیں۔ یہ وہی شہباز شریف ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تو کبھی اس کی کمر میں درد ہوتا تھا، کبھی ٹانگ میں درد ہوتا تھا، انہی عدالتوں سے۔ اور یہ جناب جو تھا جب وزیر اعظم بن گیا تو سب سے پہلے اپنے مقدمات ختم کرائے، نیب ختم کروائی۔ نیب کے اندر 50 کروڑ کی کرپشن کو جائز قرار دے دیا گیا کہ اس کے بارے میں نیب پوچھ ہی نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے فوکس اس کے اوپر رکھا، تو اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا بحران،
پاکستان میں جو بجلی کا بحران ہے، ایکچوئل کوئی بحران نہیں ہے. وہ عمران خان نے جو 2-3 دن پہلے اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے بڑا کہا کہ بجلی پھر چلی کہاں گئی جب یہ بجلی صرف اور صرف بجلی کے لیے جو عوام کو ترسایا اور رلایا اور یہ جو مہنگی کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف کس لیے کی جا رہی ہے کہ جو یہ شہباز شریف کا بیٹا ہے جو پاکستان سے مفرور ہوا ہے، اس نے بہت بڑی کمپنی سولر پینل کے اوپر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو اب 4 گنا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بجلی، کیونکہ لوگ جو ہیں تنگ آ کر اس ٹائم دھڑا دھڑ سولر پینل گھروں پہ لگوا رہے ہیں. تو اس لیے صرف بجلی مہنگی کی گئی ہے کہ عوام کو کس طریقے سے مزید نچوڑا جا سکتا ہے. پاکستان دیوالیہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ایک خدشات بتا رہا ہوں کہ دیوالیہ ہونے کے بہت قریب ہے. اور اس کے اندر ان 5 مہینوں کے اندر یہ جو ریزیوم چینج آپریشن کے سلسلے میں جو مراسلہ حکومت آئی تھی، امپورٹڈ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو میر جعفر اور میر صادق نے بھی نہیں کیا تھا. تو بہرحال خبریں یہ ہیں کہ اسلام آباد کے اندر ٹیبل ٹرنز ہو چکے ہیں اور امپورٹڈ بہت پریشان ہیں. اور یہ جو لوگ جو ہیں جو اپنی والدہ کو ٹی سی ایس کر دیتے ہیں گے اپنے والدہ کے جنازے کو، اور اب وہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم ملکہ الزبتھ کی جناب وہ فوتگی میں جا رہے ہیں، یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جو ہے اب مزید سر جوڑیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے. بیانیے تبدیل ہو چکے ہیں نون لیگ کے، مریم کے، نواز شریف کے. اور میں اپنے ویلاگ کے اندر بہت عرصے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ شہباز شریف اور نواز شریف یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ایک کا کام ہے گالیاں دینا، دوسرے کا کام ہے کہ مٹی پاؤ. اور یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے وہ تو نظر یہ آتا ہے کہ نہیں جی ہم مفاہمت کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، بیچ میں ٹوٹل گیم اپنے مفاد کا چل رہا ہے. اور مفاد کیا ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف حکمرانی کرنی ہے، جائیدادیں جو ہیں وہ باہر ملکوں میں بنانی ہے، لندن میں، فلانے میں، ڈمکانے میں بنانی ہے. لیکن حکمرانی کے لیے جو ہے وہ ہمیں پاکستان سے بہتر ملک نہیں مل سکتا. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اوپر یہ جو اتنے قرضوں کا بوجھ ہے، پاکستان پہ قرضے کیسے چڑھے، یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے. جب ہیلی کاپٹروں میں ناشتے آپ کے جائیں گے، جب آپ جو ہیں چھوٹی سے چھوٹے فنکشن کے لیے اربوں روپیہ خزانے کا خرچ کریں گے. آصف علی زرداری جب صدر پاکستان تھا تو اس کے دور کے اندر کوئی 20-25 بکریاں تھیں ایوان صدر کے اندر، جن کو کوئی بادام کھاتی تھی، کوئی پستہ کھاتی تھی، کوئی کیا کھاتی تھی. تو ان بکریوں کے دودھ کا جو تھا وہ دہی بنایا جاتا تھا. اور جب کوئی خاص مہمان آتے تھے تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے بادام کا ذائقہ لینا ہے تو یہ والا دہی استعمال کرے، اور پستے کا لینا ہے تو یہ والا دہی استعمال کرے. تو اس طریقے سے پاکستان مقروض ہوا ہے، ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے. اسکول کا ایک ٹیچر جو ہے جس کی تنخواہ 40,000، 50,000، 60,000، ایون کہ 1 لاکھ بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے موٹر سائیکل میں، اپنی گاڑی تو خیر ہوتی نہیں ٹیچر کے پاس، موٹر سائیکل ہی بیچارے کے پاس، تو اس میں وہ پیٹرول اپنے ذاتی پیسوں سے ڈلواتا ہے. لیکن ایک اسی پاکستان کا جو $116 ارب کا مقروض ملک ہے، اس کے اندر ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کم سے کم 90 لاکھ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے آٹا اور چینی اور چاول اور دال اور کا بھاؤ پتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے. پیٹرول ان کا فری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں، آپ ان کے ممبران کی تعداد صرف دیکھیں اور ان کے خرچے آپ صرف دیکھیں اور ان کی مراعات آپ صرف دیکھیں، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر اگر ان کی مراعات اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے اگر وہ 22 کروڑ عوام پہ تقسیم کیا جائے تو میرا خیال ہے ہر بندے کو 5 سے 6 ہزار روپیہ مل جائے. ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے پیٹرول کے خرچے دیکھیں، ان کے ٹی اے، ایون کہ یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، یہ اسمبلی میں جو آتے ہیں آ کے بیٹھتے ہیں اس تک کا ان کو الاؤنس ملتا ہے. اور جو کینٹین ہے گی ان کی جو پرائم یہ کیا کہتے ہیں سیکٹریٹ کے اندر جو کینٹین ہے، اس کے اگر آپ ریٹ دیکھیں گے جو ان لوگوں کے لیے رکھے گئے تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو عیدی ویلفیئر سینٹر کے اندر بھی اس سے مہنگا کھانا ملتا ہو. یعنی کہ چائے کا کپ 4 یا 8 آنے کا ہے، روٹی 4 آنے کی ہے، دال کی پلیٹ 1 روپے کی ہے، ایون کہ مچھلی کی پلیٹ جس کو آپ مچھلی وائٹ میٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی 6 روپے کی. تو باقی باتیں تو آپ چھوڑیں. تو جس طریقے سے بھی ملک کو لوٹ سکتے ہیں یہ سارے مل کے لوٹ رہے ہیں.
اور کون زیادہ لوٹ رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ عمران خان کے کھانوں کی تنقید کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، پتہ لگا کہ وہ تو چائے میں روٹی ڈبو کے بھی کھا لیتا ہے اور نارمل غذا کھاتا ہے. اس کا ایک واقعہ میں ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو. جب ہم چھوٹے سے تھے تو پاکستان کے اندر ایک کشتی کا مقابلہ ہوا جس کے اندر انوکھی پہلوان نے جاپان سے آنا تھا اور جاپان سے انوکھی پہلوان آیا. اس کا مقابلہ اکرم جھارا سے ہوا. یہ یعنی کہ اکرم بھولو سے ہوا ہے. جھارا اس کا بھتیجا تھا. تو اکرم بھولو سے جب مقابلہ ہوا تو اکرم بھولو سے نیلام گھر جو طارق عزیز کا آتا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی صبح ناشتے کے اندر پتہ نہیں 1.5-2 کلو دودھ پیتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، مکھن کھاتا ہوں، یہ کھاتا ہوں، دوپہر کو ایک بکرا کھاتا ہوں، شام کو پھر ایک بکرا کھاتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ. تو وہ پہلوان تھے. جب انوکھی پہلوان سے پوچھا اسی نیلام گھر میں تو اس نے کہا کہ کیا کھاتے ہیں؟ جی صبح مطلب نارمل 2-3 سلائس کھاتا ہوں اور انڈا شنڈا کھاتا ہوں. دوپہر کو اس نے کہا جو جس طرح آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھاتا ہوں، اور رات کو اس نے کہا کہ مطلب کم غذا کھاتا ہوں کیونکہ بہرحال یہ وہ ہے کہ رات کو کھانا کم کھانا چاہیے. اور جب مقابلہ شروع ہوا تو پہلے 3 سے 4 منٹ کے اندر اس نے اکرم جھارا کا ہاتھ توڑ دیا تھا. اکرم بھولو کا ہاتھ توڑ دیا تھا. اس نے ایسا مروڑا تھا کہ وہ ہاتھ پھر ٹھیک ہی نہ ہو. تو بات یہ ہے گی کہ طاقت یا صحت جو ہے وہ ان کھانوں سے نہیں ملتی. اگر ان کھانوں سے ملتی تو جب زرداری کے اوپر کیس بنے تو بیمار ہو گیا، ہیلمٹ پہنے رہا. نواز شریف پہ جب کیسز ہوئے تو سالہ لندن بھاگ گیا کہ نہیں جی میں تو بیمار ہوں، مجھے تو پتہ نہیں دل کے پتہ نہیں 45,000 آپریشن ہو چکے. تو عمران خان وہ نہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ بارشوں میں بھی گھوم رہا ہے تو بیمار نہیں ہوتا. تو میرا اسٹیل کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس چیز سے لوگوں کی حیرت میں مبتلا ہے یہ تمام امپورٹڈ. تو بات یہ ہے کہ حلال کھانے والے کو بیماریاں بہت کم لگتی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ اور اجازت دیجیے. کل تک کے لیے آخر میں نعرہ پاکستان زندہ باد.